عالیہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی صلاحیتوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔ جو میرے انتہائی محسن اور عالم اسلام کے عظیم خطیب حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین ہیں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک تقریب میں شرکت کی، پرزور پرخلوص دعوت دی اور اس سعادت میں مجھے شریک کیا۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا بہت دلی اور قلبی تعلق تھا۔ اکثر یہاں ان کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی اور آج بھی جب میں حاضر ہوا تو ماضی کی وہ تمام حسین یادیں پھر دوبارہ تازہ ہو گئیں۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداب آئے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را۔ اب تو لوگوں کو فارسی آتی نہیں، مدرسوں میں بھی نہیں۔ جب ہم پڑھتے تھے تو 1 سال شروع کا فارسی کا ہوتا تھا، جس میں فارسی بول چال، فارسی گرامر، فارسی کے قواعد ضوابط اور فارسی میں علم و حکمت کی عظیم کتابیں گلستان بوستان یہ ہم سب پڑھتے تھے۔ اور ایک زمانے اور دور تک اس پورے علاقے اور خطے کی زبان، ہندوستان کی زبان، افغانستان کی زبان اور اس وسط ایشیا کے اکثر ملکوں کی زبان وہ فارسی زبان ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مادری زبان فارسی تھی، یہ فارسی بولا کرتے تھے۔ یہ عرب میں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ ازبکستان کا شہر جو اس زمانے میں ایک بستی ہوتی تھی بخارا، یہ وہاں پیدا ہوئے اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ اور آج یہ شہر جس ملک میں ہے اس کا نام ازبکستان ہے، اور اس کے دوسرے مشہور شہروں میں سمرقند بھی ہے، تاشقند بھی ہے۔ تو یہاں بھی فارسی بولی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی لیے زبان فارسی تھی، یہ عربی نہیں تھے، عجمی تھے، اور اسی لیے بخاری میں 1-2 جگہ پر بجائے عربی الفاظ کے فارسی لفظ بول گئے، کیونکہ آدمی اپنی زبان سے جتنا بھی بچے وہ لفظ وہ بھی آ ہی جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ جب اپنی کوئی بات تعارف عربی میں کرا کر کہیں نہ کہیں پنجابی یا سرائکی بول دیتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل کون ہے، ہم پر روک ڈال رہے ہیں اپنے آپ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فارسی تھی، لیکن ہمارے اب طلباء بھی وہ تو چونکہ نصاب میں ہی نہیں ہے تو فارسی پڑھتے ہی نہیں، اس لیے ہمارا بہت بڑا علمی ذخیرہ جو فارسی میں ہے، بہت سی کتابیں فارسی میں ہیں، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ میری درخواست ہے آپ فضلاء سے کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ فارسی ضرور سیکھیں، اس وجہ سے کہ ہماری بہت ساری علمی کتابیں فارسی زبان میں، متعدد کتابوں کی شرح فارسی میں، اس کے حاشیے فارسی میں۔ تو اب تو فارسی آتی ہی نہیں۔ آج کل فارسی کا ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی تھا، وہ فارسی زبان اس کی تھی، فارسی بولا کرتا تھا، تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پکوڑے تل رہا ہے، تو اب اس نے جا کر اس سے فارسی میں پوچھا، این چیست، اپنی زبان میں پوچھنا تھا، این چیست، یہ کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ پکوڑے بنا کر بیچنے والا فارسی جانتا نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بھی چلو کوشش تو کروں اس کے وزن پر میں جواب دوں، تو میں بھی
آگے پیچھے تھوڑا سا وزن لگا لوں. اس نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں. اندازہ اس نے لگایا کہ یہی پوچھ رہا ہوگا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. تو اس نے جواب میں کہا پکوڑے 30. چیز کے ساتھ وزن ملا رہا تھا. اس نے پوچھا یہ چیز، کہتا پکوڑے 30. اب اس فارسی والے کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ 30 کوئی فارسی زبان کا لفظ نہیں تھا. پکوڑا بھی فارسی زبان میں نہیں بولا جاتا. اس نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ پکوڑے تل رہا ہوں. تو اس نے دوبارہ پھر پوچھا فارسی والے نے، چے میں گوئی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، بتا کیا کہہ رہا ہے. اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم پکوڑے کس چیز میں تل رہے ہو. اس کے وزن پر اس نے جواب دیا، کہتا تیل میں ڈبوئی. تیل میں ڈبوئی، تیل میں نے ڈبوئے ہوئے. اس کو غصہ آیا. اس نے فارسی والا نے اپنی زبان میں کہا باز مگو، بکواس مت کر، باز مگو. کیونکہ اس کو سمجھا کہ مجھے جواب تو دے نہیں رہا یہ صحیح، یہ مجھے میرا مذاق اڑا رہا ہے. اس نے کہا یہ بات مت کہہ جو تو کہہ رہا ہے. دکاندار نے، پکوڑے والے نے سمجھا پیسے پوچھ رہا ہے، اس کے وزن پر جواب دینا ہے. تو کہتا ہے آنے کے دو. اس زمانے میں آنے چلتے تھے، آج کل تو آنے ہے ہی نہیں، 4 آنے 5 آنے. تو اس نے پوچھا یہ چیز، کہتا ہے پکوڑے 30. نے کہا چھ میں گوئی، تیل میں ڈبوئی. نے کہا باز مگو، کہتا آنے کے دو. تو فارسی کا ذوق، بات فارسی سے چلی. تو میں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا، حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے. فارسی کا شاعر کہتا ہے تازہ خواہی داشتن گر داغ آئے سینہ را. اگر تو اپنے پرانی چیزوں کو یاد اور تازہ کرنا چاہتا ہے، گائے گانے باز ہاں این قصہ پاری نہ را. تو کبھی کبھی پرانی تاریخ کو، پرانی قصوں کو، پرانے حالات کو پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ تمام زمانہ یاد آ جائے. تو مجھے بھی آج وہ زمانہ یاد آ گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ ترقیات اور قبولیتوں سے نوازے. یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، روایتی بھی نہیں ہے. یہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی مجلس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے کانوں نے کئی مرتبہ یہ لفظ سنا ہوگا، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث. حدیث میں یہ آیا ہے. کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، بولا ہوگا، لیکن آج سمجھ ملے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. حدیث 4 چیزوں کو کہتے ہیں. نمبر 1، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، فرمودات، ارشادات، کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو، کہ حضور علیہ السلام نے نماز ایسے پڑھی، حضور نے روزہ ایسے رکھا، حضور علیہ السلام نے کھانا ایسے کھایا. جب اس بات کو صحابی بیان کرے کہ حضور علیہ السلام نے فلاں کام اس طرح کیا، آپ نے یہ عمل اس طرح کیا، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. حضور خود اپنی زبان سے کچھ فرمائے وہ بھی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کے کام اور عمل کو صحابی بیان کرے کہ میرے نبی ایسے چلتے تھے، میرے پیغمبر ایسے سوتے تھے، میرے پیغمبر ایسے کھانا کھاتے تھے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. نمبر 3، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرے یا کوئی بات کہے اور حضور اس پر خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، یہ نہ فرمائیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، بلکہ سرکار خاموش ہو جائے، تو آپ کی خاموشی بھی حدیث بن جاتی ہے، دین بن جاتی ہے.
آپ کا چپ رہنا بھی شریعت بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، کسی پیر کا، کسی مولوی کا، کسی عالم کا چپ رہنا وہ دین نہیں بنتا، شریعت نہیں بنتا۔ آپ نے کسی مولوی کے سامنے کوئی بات کہہ دی، مولوی چپ رہا۔ آپ نے کوئی کام کیا، مولوی نے ٹوکا نہیں، روکا نہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات جائز ہے، یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے فلاں مولوی صاحب کے سامنے کیا تھا، یہ بات کہی تھی، وہ تو چپ رہے، انہوں نے مجھے روکا ٹوکا نہیں۔ کیونکہ مولوی یا عالم یا کوئی بھی غیر نبی یا پیر وہ کسی معصیت کی وجہ سے بھی چپ رہ سکتا ہے، کسی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو، کسی لالچ کی وجہ سے خاموش ہو، لیکن اللہ کا نبی اور پیغمبر نہ کسی لالچ کی وجہ سے چپ رہ سکتے ہیں، نہ ڈر کی وجہ سے چپ رہ سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی خلاف شریعت اور خلاف دین بات دیکھیں گے تو فوراً روکیں گے اور ٹوکیں گے۔ تو جب وہ نہیں بول رہے اور نہیں اس پر روک رہے اور ٹوک رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چپ رہنا بھی حدیث بن جاتا ہے، آپ کا چپ رہنا بھی شریعت بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ جائز نہ ہوتا، غلط ہوتا، تو اللہ کا پیغمبر کبھی خاموش نہ رہتا، کبھی اس پر چپ نہ رہتا، وہ لازماً اس پر بولے۔ جو نہیں بولے تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جائز، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ میں اس کی مثال سے اس کو سمجھا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کائنات کا علم تھا، تکوینیات کا علم تھا۔ دونوں علموں کا فرق بھی سمجھ لیں۔ شریعت کا علم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اور تکوینی علم کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کا، وہ کہتے ہیں سورج کا نظام کیا ہے، چاند کا نظام کیا ہے، ستاروں کا کیا نظام ہے، بارشیں کب آتی ہیں، طوفان، ہوائیں، آندھیاں، سیلاب، زلزلے، زمین، آسمان، فضا، ان میں جو اللہ نے چیزیں رکھی ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں، ان کا علم اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کو شریعت کا علم نہیں کہتے، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں، کائنات کا علم کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات کا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، وہ علم لینے کے لیے اللہ کے حکم پر جو حضرت خضر کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ میں تمہیں اپنے پاس تب رکھوں گا اور اپنے پاس جو علم ہے وہ تمہیں تب دوں گا جب تم میرے ہر کام پر چپ رہو گے، بولو گے۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو میرے ساتھ رہو اور چلو، اور اگر یہ شرط قبول نہیں تو میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس مقصد کے لیے کہ کام مجھے قبول ہے۔ اب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ایک کشتی والوں سے کہا کہ بھی ہمیں سوار کر لو۔ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر کہا، دل میں احترام، آئیے، بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، چپ نہیں رہ سکے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں مانگا، ہمیں مفت میں بٹھا لیا، آپ نے بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے ان کا نقصان کر دیا، ان کی کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ چپ رہیں گے اور یہ شرط قبول کی تھی، آپ تو بول پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نہیں بولوں گا، پہلی دفعہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا، خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اب یہ پہلے سے بڑا جرم تھا بظاہر۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ بچے کو آپ نے مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے کہا تھا میں چپ رہوں گا، تم پھر بول پڑے۔
کہا دوسری دفعہ بھی معاف کر دے، اب نہیں بولتے۔ آگے گئے بستی میں، جا کے کہا بھی ہم مسافر ہیں، ہمیں مہمان بنا لو، روٹی کھلا دو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کو مہمان بناتے، کوئی روٹی نہیں۔ تو ایک اس بستی کے مکان کی دیوار گرنے لگی تھی، حضرت خضر نے صرف ہاتھ ہی لگایا اور ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، گرنے سے بچا دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے روٹی نہیں دی، آپ نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کے میرے راستے جدا ہیں، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے، 3 دفعہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بولے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ قبول کیا تھا کہ میں چپ رہوں گا، کیوں؟ اس وقت شریعت والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ رہ جاتے اور نہ روکتے اور ٹوکتے تو پھر کسی کی بھی کشتی محفوظ نہ رہتی۔ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ تھا، ہر ایک کشتی خطرے میں آ جاتی، لوگوں کے مال خطرے میں آتے، لوگ کہتے دیکھو خضر نے بھی تو کشتی توڑی تھی، ہم بھی لوگوں کی کشتیاں توڑ دیں گے، نقصان کریں گے، مالی نقصان کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر چپ نہیں رہے، فوراً کہا یہ آپ نے غلط کیا، کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کا قتل جائز نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام چپ رہ جاتے تو پھر بچوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جاتی، اور ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام حضرت خضر علیہ السلام نے آگے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ قرآن کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کے حکم پر کیا، میں نے اپنے اللہ کے کہنے پر کیا ہے، اور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسے کہے پھر وجہ بھی بتا دی۔ کشتی اس لیے توڑی کہ جو صحیح کشتی ہوتی تھی یہ اگلی طرف جہاں جا کر یہ کشتیاں رکتیاں آگے لے کر جاتی ہیں دوسری پار، وہاں پر ایک ظالم آدمی ہے جو صحیح کشتی اس پر قبضہ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ ان کی کشتی باقی رہے، ان کا یہی آمدنی کا ذریعہ تھا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ بچے نے ماں باپ کو کافر کا بنا دینا تھا، بچے کی ماں باپ کے دل میں محبت بہت تھی، خطرہ یہ تھا کہ کل کو جا کر یہ ماں باپ کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بولے، اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر کوئی ایسی بات جو اس کی شریعت کے اندر جائز نہ ہو اس کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ چپ رہ رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شریعت میں جائز۔ اس لیے حدیث حضور علیہ السلام کے ارشادات کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کو کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام خاموش جس بات کام پر ہو جائے وہ بھی حدیث بن جاتا ہے کہ یہ حضور نے خاموش رہ کر مہر لگا دی کہ یہ کام جائز۔ اگر جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور روک دیتے تو۔ اور نمبر 4 حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے صفات اور احوال کو جب صحابی یہ بیان کرے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، آپ کا رخسار مبارک ایسے تھے، آپ کا رنگ مبارک ایسا تھا، آپ کے سر باپ کے بال ایسے تھے، یہ جس نے آپ کی صفات کو اور آپ کے حالات کو بیان کیا جائے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو آج میں نے پہلی بات آپ کو یہ عرض کی کہ حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ جس نے سمجھا ہے وہ جواب دے دے، جس کو سمجھ آیا ہے وہ جواب دے دے، اور اللہ جو جواب دے ان کو حدیث سمجھا دے۔ آج آپ سمجھے کہ حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا، نمبر 2 حضور علیہ السلام کے کام اور عمل مبارک کا، اور نمبر 3 حضور علیہ السلام کے خاموش رہنے کا کسی کام پر اور بات پر، نمبر 4 حضور علیہ السلام کی صفات اور حالات۔ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث صحابہ نے محفوظ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا اور آپ آخری نبی اور پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آنا، اس لیے اللہ نے آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم کو بھی محفوظ رکھا
اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس کا ذریعہ بنایا حافظوں کو، قاریوں کو، علماء کو، کیونکہ قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں، لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ تو قرآن کریم کے لفظ بھی محفوظ، اس کا معنی اور مطلب بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ علماء کے ذریعے، حافظوں کے ذریعے، قاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی۔ اور آج مسلمان بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ کوئی کتاب اپنی اصل اور مکمل شکل میں نہیں ہے، حتیٰ کہ تورات بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، زبور بھی نہیں، آسمان سے اترنے والے صحیفے بھی نہیں، مگر ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی اصل اور مکمل شکل میں بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک پوری دنیا میں محفوظ ہے، جو اللہ نے حضور علیہ السلام پر اتاری، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اگر آج اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے صحابی کو زندہ کر دے اور وہ دنیا میں ہو آئیں اور وہ قرآن خود سنائیں اور ادھر سے حافظ قرآن سنائیں، تو قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو قرآن انہوں نے حضور سے لیا تھا وہی قرآن آج دین کا مدرسہ آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ رکھا، کیونکہ یہ کتاب آخری ہے اور اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے سینوں کے ذریعے کرائی۔ اگر دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، اگر دنیا سے پرنٹنگ پر مشینیں ختم ہو جائیں، کمپیوٹر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس وقت بھی قرآن محفوظ تھا۔ اور الحمدللہ وہ قرآن کریم اللہ نے سینوں سے، کل میں کراچی تھا، وہاں ایک ایسا بچہ ایک مدرسے نے پیش کیا، میں حیران رہ گیا، جس نے 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا، 3 مہینے میں قرآن حفظ کیا آج کے دور۔ اور ہمارے جو وفاق المدارس کے صدر تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے 7 دنوں میں قرآن حفظ کیا، 1 ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اور ایک غالباً امام مصنوعی یا کوئی تھے، مجھے نام بھول گیا، میں ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے 3 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا، 3 دن میں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو بھی ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ دنیا میں کتنے تغیرات آئے، کتنے انقلابات آئے، عروج و زوال کی داستانیں قائم ہوئی، جغرافیے بدلے، کتنوں کے تخت الٹے گئے، کتنی سلطنتوں کے نام و نشان دنیا سے مٹ گئے، ایک دور کی سپر طاقتیں ختم ہو گئیں، کئی ادوار کی سپر طاقتیں صفر طاقتیں بن گئیں، سب کچھ بدلا مگر قرآن نہیں بدلا۔ قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، تبدیل کرنے آیا۔ قرآن کے تو ایک نقطے میں فرق نہیں آیا، ہاں اس نے تبدیل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، قرآن بدل دیتا ہے، کافر سے پکا مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو قرآن خود تبدیل ہونے نہیں آیا، تبدیل کرنے آیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اصل میں یہ بھی وحی ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ہمارے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے 2 قرآن اتارے، ایک قرآن جو آپ کی مسجدوں میں، گھروں میں ہے، جسے تم نماز میں پڑھتے ہو، جس کو یاد کرتے ہو، جس کو حفظ کرتے ہو، تم نے قرآن کریم، ایک یہ قرآن کریم ہے جو چھپا ہوا ہے کاغذوں پر اور اوراق پر اور تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے عرش سے اور آسمانوں سے، ایک قرآن اللہ نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اللہ ایک قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کی شکل میں اتارا۔ یہ قرآن جو آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسجد، یہ چپ ہے، خاموش ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن ہے۔ یہ بھی قرآن ہے حقیقت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور حیات طیبہ کو صرف آپ کے اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو 40 سال کی ہے،
اس کو بھی اللہ نے اس طرح پر محفوظ کرایا کہ آپ کوئی سوال کرو عالم دین حضور علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو جواب دے دیں۔ حضور بچپن میں کہاں کہاں کھیلے، کہاں کہاں نہائے، نبی بن کے اعلان ہونے سے پہلے کہاں کہاں تشریف لے گئے، کون کون سے سفر کیے، یہ تمام محفوظ ہیں۔ اور میرے لوگوں، دوستوں، فیصل آباد کے مسلمانوں، کوئی کسی کی مسکراہٹیں محفوظ نہیں کرتا، صحابہ نے تو حضور کی مسکراہٹیں بھی محفوظ کی۔ مجھے آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے ابا کی کب مسکرائی، میری امی کب ہنسی اور مسکرائی، میرا پیر کب مسکرایا؟ ایک آدھ دفعہ کا واقعہ یاد ہوگا۔ میرا استاد، میرا شیخ کس وقت مسکرایا؟ مگر قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عشق رسول پر، محبت رسول پر، بلکہ حضور کے عاشق نہیں تھے صحابہ، دیوانے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں حضور، یہ صحابہ حضور کے عاشق نہیں، دیوانے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی مسکراہٹیں بھی بتائیں کہ کس کس موقع پر حضور مسکرائے تھے اور کتنا مسکرائے تھے، کیسے مسکرائے تھے۔ یہ بھی آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا، بعض موقع پر حضور مسکرائے کہ آپ کے پچھلے دانت بھی نظر آئے۔ یہ بھی صحابہ نے محفوظ ہے۔ اور یہ بھی کہ حضور کب کب روئے، آپ کی آنکھوں مبارک سے کب کب آنسو نکلے، کتنے آنسو نکلے، یہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ کوئی ہوگا آج ایسا محبت کرنے والا؟ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو دوسروں سے محبت ہوگی؟ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ میرا محبوب کتنی مرتبہ مسکرایا ہے، کب مسکرایا ہے، صبح دن رات کون سی بات پر مسکرایا ہے، کتنا مسکرایا ہے، کب رویا ہے، کتنا رویا ہے، کیسے رویا ہے، یہ بھی صحابہ نے محفوظ کیا۔ حضور چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے کرائی ہے ختم نبوت، کیونکہ حضور آخری نبی تھے، قرآن نے بھی رہنمائی کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی نے بھی رہنمائی کرنی۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اب نماز پڑھنی کیسے ہے یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ روزہ رکھو، رکھنا کیسے ہے یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا۔ اسے یاد رکھو، قرآن حضور کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا، حدیث کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ تک پہنچنے کا دروازہ اور اللہ تک جانے کا گیٹ وے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا راستہ اور دروازہ صحابہ کرام نے۔ حضور کے بغیر اللہ نہیں ملتے اور صحابہ کے بغیر حضور نہیں ملتے۔ صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہوگی، ان کی عظمت ہوگی، ان کو مانو گے تو حضور تک پہنچ سکتے ہو، حضور کی زندگی معلوم کر سکتے ہو، اور اگر ان کو نہیں تو پھر حضور کو بھی نہیں مان سکتے، اور حضور کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کو بھی نہیں مان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احادیث کو، جو لاکھوں حدیثیں اللہ نے محفوظ ہے، اور صحابہ نے کیسے محفوظ کیا؟ 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، اپنے سینوں میں یاد کر کے، محفوظ کر کے، زبانی حضور علیہ السلام کی جو بھی آپ کا فرمان سنتے یا کوئی کام دیکھتے اس کو یاد کر لیتے۔ بڑا کبھی حادثہ تھا، ویسے بھی عربوں کے حادثے بہت تھے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا کی تو فرماتے ہیں جب حضور نے دعا فرما دی اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ مروان جو ایک زمانے میں مدینہ منورہ کا گورنر تھا، پھر بعد میں یہ خلیفہ بھی بنا، اس سے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بہت سی حدیثیں سناتے ہیں، ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں بیٹھو، ہمیں احادیث سناؤ۔ اور پیچھے پردے میں ایک آدمی کو کہا یہ جو حدیث بیان کریں تم لکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 100 حدیثیں سنائیں، 100 حدیثیں سنائیں۔ تو 1 سال کے بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور مسجد نبوی میں کہا
آپ نے جو حدیثیں 1 سال پہلے سنائی تھی وہ 100 کی 100 دوبارہ سنا، اور جس نے لکھی تھی سال پہلے اس کو کہا ان کو پتا تو ہے نہیں کہ تم نے لکھی ہوئی ہے، تم پھر پردے میں چھپ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ یہ صحیح سناتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سال پہلے جو سنائی تھی 1 سال کے بعد جب وہ سنائی مدینہ پاک مسجد نبی میں تو 1 حرف کی تبدیلی ہوئی، اور جو 1 سال پہلے پہلے نمبر پر سنائی تھی اگلے سال کے بعد وہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر تیسرے۔ اسی طرح پر بعد میں محدثین نے تابعین نے اتنی محبت کی حضور کے ساتھ کہ انہوں نے حضور کی حدیثوں کو یاد کیا۔ ابو زرع رازی بڑے محدث تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس ایک دن لمبی ہو گئی تو ایک دن کے شاگرد جب رات کو دیر سے حدیثوں کا سبق پڑھ کر گھر گئے تو بیگم نے پوچھا دیر سے کیوں آئے؟ بعض بیگمیں بڑی سخت ہوتی، بیگم نے پوچھنا شروع کر دیا، خاص طور پہ جب رات کو دیر سے آئے تو پھر بیگم کو خطرہ ہو جاتا کہیں دوسری شادی نہ کی ہوئی ہو۔ بیگم نے کہا دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا آج ہماری استاد پڑھا رہے تھے حدیث، وہ سبق لمبا ہو گیا اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو بیوی نے غصے میں کہا نہ تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے، ایسے تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے، جلدی آیا کر۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا، اور خامد کو جب مرد کو غصہ آئے تو پھر اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہی چلاتا ہے کلاشن کوف کی طرح، برس سے مارتا ہے۔ اس نے کہا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ یہ غصے میں کہہ دیا۔ اب جب غصہ ختم ہوا تو خیال ہوا ہو سکتا ہے میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو۔ اور یاد رکھو حدیث صرف متن اور الفاظ کو نہیں کہتے، حدیث سند اور متن دونوں کو کہتے ہیں۔ تو پہلے جب یاد کرتے تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ حضور نے یہ فرمایا، نہیں، پہلے یہ بیان کرتے تھے میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ حضور علیہ السلام تک تمام درمیان کے واسطوں کے نام یاد ہوتے تھے، وہ پہلے بیان کرتے پھر حدیث سناتے تھے، تو دونوں چیزیں یاد ہوتی تھیں، اس کو حدیث کہتے تھے یاد ہے۔ اب اس نے کہہ دیا کہ 1,00,000 حدیثیں اگر یاد نہ ہو تو یہ 3 طرح۔ اب پریشان کیا اپنے استاد محدث اعظم ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی حضرت، میری تو بیوی گئی، نکاح ختم ہو گیا، 3 طلاقیں ہوں گی، آپ کو 1,00,000 حدیثیں شاید یاد نہیں ہوگی۔ تو ابو زرع مسکرائے، ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محدث ہیں، ان کا آخری وقت تھا، ان کے شاگرد پاس بیٹھے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے استاد فوت ہونے لگے۔ عام طور پر ہو جاتا ہے، بہت سے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین گھر میں یا ہسپتال میں ہوں، سانس اکھڑ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، آکسیجن بتا دیتا ہے اور کہ اب ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، یہ دنیا سے جانے والے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مرنے کے قریب ہے تو تم اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ لے، کہیں خدا نہ خواستہ وہ انکار نہ کر دے تکلیف میں تو اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، اس لیے اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر خود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پڑھنے لگیں گے اس کو یاد آ جائے گا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ اب ان کے شاگردوں نے کیا کیا، یہ ابو زرع رازی محدث رحمت اللہ علیہ فوت ہونے والے آخری سانس لے رہے تھے، شاگرد پاس بیٹھے تھے۔ اب شاگردوں نے کہا نہیں کہ حضرت کلمہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کی آخری زبان کے آخری لفظ جب یہ نکلے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو دنیا سے آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا وہ مرتے ہی جنت میں چلے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اب شاگردوں نے کیا کیا، شاگردوں نے انہی سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی تو انہی کی سند بیان کرنا شروع کی، اپنی اپنی سندیں بیان کر رہے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کہا تو یہ آخری لمحات انہوں نے اپنی سند بیان کر دی حضور تک،
اور بیان کرنے کے بعد اب حدیث پڑھی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری بات زبان سے لا الہ الا اللہ ہو، کتنا کہا تھا روح پرواز ہو گئی، گویا فرشتوں نے کہہ دیا دخل الجنہ، آپ جنت میں چلے گئے۔ یہ ہے ابو زرع راضی۔ تو ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس نے کہا حضرت میں نے تو یہ کہہ دیا، یاد ہے کیا کہا کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو میری بیوی گئی، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا بڑے اطمینان سے، پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تیری بیوی کو طلاق نہیں دی، تیرا نکاح نہیں ٹوٹا، تیری بیوی تیرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ الحمدللہ مجھے 1,00,000 نہیں 3,00,000 حدیثیں حضور علیہ السلام کی سند اور متن کے ساتھ اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن کی سورہ اخلاص یاد ہے، جس طرح مجھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یاد ہے، اسی طرح مجھے سورہ اخلاص کی طرح 3,00,000 اور بعد میں نقل کیا 2,00,000، مجھے 2,00,000 حدیثیں حضور کی یاد ہے۔ زبان سے کہنا آسان ہے 2,00,000۔ تو صحابہ کرام نے بھی حضور کی حدیثوں کو یاد کر کے، حضور کیونکہ حضور کا ہر فرمان دین کا مسئلہ ہے، حضور نے جو بتایا فرمایا وہ شریعت کا مسئلہ، جو کیا وہ شریعت ہے، جو فرمایا وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم دین کو جانیں۔ تو صحابہ نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور دوسرا طریقہ لکھ کر محفوظ کیا۔ حضور علیہ السلام جو فرماتے تھے کہ لکھ لیا کرتے، بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں ان کے پاس تھی کیونکہ یہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں۔ اور تیسرا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کا، وہ کیا عمل کے ذریعے۔ حضور کی جو حدیث سنی یا عمل دیکھا ویسے کرنا شروع کر دیا، جب ویسے کرنے لگ گئے تو وہ چیز محفوظ ہو گئی کہ حضور ایسے فرماتے تھے، حضور جیسے کھانا کھاتے تھے صحابہ نے ویسے کھانا شروع کر دیا، جیسے پیتے تھے ویسے پینا شروع کر دیا، جیسے سوتے تھے ویسے سونا شروع کر دیا، جیسے چلتے تھے ویسے چلنا شروع کر دیا۔ حضور کی چال محفوظ ہو گئی کہ حضور کے چلنے کا انداز یہ، سونے کا طریقہ یہ۔ تو 3 طریقوں سے صحابہ نے حضور کی زندگی کو محفوظ کیا، حدیثوں کو یاد کر کے، لکھ کر اور عمل کر کے۔ اور عمل جب کر لے پھر آدمی کو پکا یاد ہے۔ حدیثیں بہت ہیں، ان میں سے امام بخاری نے انتخاب کیا ہے، اور اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے۔ بخاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ لکھنے والے، جمع کرنے والے حدیثوں کو بخارا کے رہنے والے تھے۔ اصل اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ ہے، کہ یہ جامع کتاب ہے، اس میں شریعت کے 8 قسم کے جو ابواب اور مسائل ہیں ان کے بارے میں احادیث، ہر حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام تک اس کی سند جاتی ہے، اور لاکھوں احادیث میں سے امام بخاری نے انتخاب کیا ہے۔ آخری باب جو لائے ہیں وہ آخری باب سے پہلے بڑا عنوان جو لائے کتاب التوحید ہے۔ اب میں اشاروں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، مجھے سفر پر بھی جانا ہے۔ آخری عنوان امام بخاری نے قائم کیا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع بھی ایمان سے کیا، ختم بھی ایمان پر کیا۔ کتاب الایمان سے شروع کیا، کتاب التوحید پر ختم کیا۔ باب کیف کان بدء الوحی، وحی کی بحث یہ بطور مقدمے اور تمہید کے ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ہمارے دین کی بنیاد عقل نہیں ہے، اللہ کی وحی۔ ایک مرتبہ باہر کے ملکوں کے کچھ صحافی آئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو پرویز مشرف کا زمانہ تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ وفاق المدارس کے ذمہ دار ہیں، تو
اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنے مدرسوں کے نصاب سے قرآن سے فلاں چیزیں نکال دیں، نہ پڑھائیں، تو آپ مان لیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ آپ کو حکومت نے اب تک کہا نہیں؟ اکثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جہاد کی آیتیں نکال دو، حدیثیں نہ پڑھاؤ، تو آپ کو کہا نہیں؟ میں نے کہا اب تک تو نہیں کہا، اب آپ آئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد شاید کہیں، اب تک تو نہیں کہا۔ تو کہنے اگر کہے حکومت تو آپ نکال دیں گے اس کو پڑھانا؟ میں نے کہا کہ حکومت جتنا بھی زور لگائے اور کہے ہم نہیں نکالیں گے، کیوں؟ ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا جو میں آپ پر قرآن اتاروں آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ اختیار کرسچن کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، وہ آسمانی کتابوں میں جو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو پابند ہیں، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، فرمایا میرے محبوب جو میں نے آپ پر قرآن اتارا، حکم اتارا، آپ کسی کو آگے پہنچائیں۔ انما علیک البلاغ، آپ پر آگے پہنچانا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز میں پہنچاؤں آگے اتارو اس کو آگے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے وحی کی بحث کو لا کر بتایا ہمارا یہ دین، اور میں نے ان سے کہا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں مولویوں کا دین، مولویوں کا دین۔ یاد رکھو کسی مولوی کا کوئی دین نہیں ہے۔ مولوی کا دین وہی ہے جو عامہ کے لال نے اس کو دیا ہے، اور عامہ کے لال کا وہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ ہمارا یہ دین وہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پر۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا علم، ہمارا عمل، تمام چیزیں، شریعت کی تمام بنیادیں وہ اللہ کی وحی کی بنیاد۔ ہمارا دین فرشی نہیں ہے، عرشی ہے۔ ہمارا دین فرشی نہیں، فرش پر تیار نہیں ہوا، عرش سے آیا ہے۔ سبحان اللہ کو۔ آج تم سارے اپنے آپ کو طالب علم بنا، یہ عرش سے آیا ہے، تو وہ بطور تمہید ہے۔ اس لیے وہاں امام بخاری نے لفظ باب لکھا ہے، باب کیفا، کتاب نہیں لکھا۔ لفظ کتاب جو لکھا ہے وہ کتاب الایمان کے ساتھ لکھا ہے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بخاری کے شارح ہیں کہ اصل بخاری کتاب الایمان سے شروع ہے۔ تو امام بخاری نے شروع میں بھی ایمان، اخیر میں بھی توحید اور ایمان۔ توحید بھی تو ایمان ہے۔ تو اس سے کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قیمتی چیز اور سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس ایمان کو اگر آپ اور میں بچا کر قبر تک لے گئے تو انشاءاللہ پھر آگے مزے ہی مزے ہیں، کامیابی کا۔ بس اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ جگہ جگہ ایمان کے ڈاکو پھرتے ہیں، ایمان کی چوری کرنے والے پھرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا کر سنبھال لیا، اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان کو تم نے ڈاکوں سے بچا لیا اور مرتے دم تک قبر تک ساتھ لے گئے، پھر انشاءاللہ کامیاب۔ میرے استاد، ان کے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے ایک خطبہ وہ واقعہ سناتے تھے۔ فرماتے تھے ایک محدث تھے، وہ سبق پڑھاتے ہوئے اکثر کہتے تھے چرواہا بازی لے گیا، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا وہ آگے نکل گیا، بازی لے گیا۔ تو ایک دن شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ سبق میں اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، آپ کو جب یاد آ جاتا ہے چرواہا بازی لے گیا، اس کا کیا سیاق و سباق ہے، اس کا شان ورود کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں مجھے بھی لیلۃ القدر ملی، اس کو بھی لیلۃ القدر ملی۔ دعا کرو اللہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رمضان میں شب قدر بھی نصیب فرمائے۔ کا نشانیاں تھی کہ آج شب قدر ہے، اور شب قدر میں جو دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ تو
تو ایک مرتبہ مجھے بھی لیلۃ القدر ملی، جانور چرانے والے کو بھی لیلۃ القدر ملی، اس نے بھی ایک دعا کی، میں نے بھی ایک دعا کی، مگر اس نے کیا کمال دعا کی، جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ بازی لے گیا، میں عالم ہو کر پیچھے رہ گیا، وہ ان پڑھ ہو کر آگے نکل گیا۔ کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا حلقہ درس بہت وسیع کر دے، میرے پاس دور دراز سے لوگ علم حاصل کرنے آئے، میں ان کو قرآن و حدیث پڑھاؤں، میری یہ دعا قبول ہوئی، میرا حلقہ درس، میرا کلاس روم بڑا وسیع ہو گیا، دور دور سے لوگ مجھ سے علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اور اس چرواہے نے یہ دعا کی شب قدر میں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، میری موت ایمان پر آئے۔ وہ دنیا سے گیا تو کلمہ پڑھتا ہوا گیا، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری موت کیسے آئی، اس لیے میں کہتا ہوں چرواہا بازی ہے۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم کہا کرتے نا، ترکھان کا بیٹا غازی علم دین بازی لے گیا۔ ہم کھڑے دیکھتے ہی رہے، تکتے ہی رہے، سوچتے ہی رہے، اس نے گستاخ رسول کا سر قلم کر کے اگر تختہ دار پر تو چڑھا لیکن کامیاب ہو۔ اس سے کہا اس کے وکیل نے، قائد اعظم اس کے وکیل تھے، کہ تم جج کے سامنے یہ کہنا کہ جب میں اس حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر رہا تھا، میں اپنے محبوب کی محبت میں اتنا جذبات میں مغلوب تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہا۔ تو اگر یہ کہے گا پھانسی سے بچ جائے گا، عمر قید شاید ہو جائے، ورنہ تو پھانسی پہ چڑھے۔ تو غازی علم دین شہید نے کہا، مشورہ خیر خواہی سے انہوں نے دیا تھا، کیا پیارا جملہ کہا میں نے حضور علیہ السلام کے گستاخ کو پاگل بن کر نہیں، عاشق بن کر مارا، پاگل بن کر نہیں، عاشق بن کر مارا ہے۔ مجھے تختہ دار سے مت ڈراؤ، میں نے جوش میں نہیں ہوش میں مارا ہے۔ میں پھانسی چڑھوں گا، ادھر میری گردن میں پھندا ڈالا جائے گا، روح نکلے گی، ادھر حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ میں نے پاگل بن کر نہیں، عاشق بن۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہم سے آگے نکل گئے، بازی لے گئے۔ تو وہ کہتے تھے چرواہا بازی لے گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دعا یہ مانگ لی کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر، اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر۔ تو امام بخاری نے سمجھایا، پیغام دیا، میں اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت دولت ہے۔ یہ پیسہ، فیکٹری، کارخانہ، گاڑیاں، کوٹیاں، بنگلے، یہ سب یہی رہ جائیں گے، یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے جو کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے، اس کو بھی کینچی سے کاٹ کر اتار لیا جائے، کفن کی چادروں میں جائیں گے، خالی آئے تھے خالی جائیں گے۔ ایمان ساتھ ہوگا، اور ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے ایک دن حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ پڑھا، بڑی دل میں پہلے بھی ایمان کی قدر تھی، بجتا ہے۔ فرمایا کہ جب مومن پل صراط پر آئے گا، پل صراط سے گزرنے کے لیے، یہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، جب پل صراط پر آئے گا اور اس کا ایمان کا اور کلمے کا جو نور ہوگا، اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ جہنم ہاتھ جوڑ کر کہے گی ایمان والے کو جلدی گزر جا، یہاں رک نہ، تیرا ایمان کا نور اور روشنی میری آنکھ کو بجھا رہی ہے، تیرے ایمان کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم مومن سے پناہ مانگتی ہے۔ یہاں نہ رک، آگے چلتے۔ یہ ہے ایمان کا نور۔ قرآن میں اللہ نے کہا یوم یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، یہ اللہ نے آپ کو ایمان کی روشنی دی، یہ روشنیاں ختم ہو جائیں۔ میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا، اس ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہی روشنی ہے۔ میری عشاء کے بعد تقریر تھی تو میں نے کہا بھی آج میری تقریر کا موضوع ہی روشنی ہے، روشنی شہر میں روشنی پر تقریر کروں گا۔ حضرت نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ابا جان بھی مرحوم کئی مرتبہ گئے، یہ ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابوالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عمر مکی صاحب، ان کے ماشاءاللہ وہاں مریدین ہیں۔ تو میں نے وہاں تقریر ہی روشنی پر کی،
اور میں نے کہا ایک ہے روشنی بلب کی، ٹیوب لائٹ کی، یہ تو بہت چھوٹی ہے، پوری دنیا کو جو روشن کرتا ہے دن کو وہ سورج ہے، رات کو چاند ہے، مگر یہ سورج اور چاند بھی بے نور ہو جائیں گے قیامت کے قریب، اللہ ان کی روشنی بھی واپس لے لے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، بے نور کر دے گا اللہ ان کو۔ ہاں ایک ایسا نور ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہے ایمان کا نور، قرآن کا نور، وہ آپ کے ساتھ قبر میں رہے گا، وہ آخرت میں ساتھ آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ اسی بخاری شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام کے دو صحابی حضور کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے تھے، عشاء کے بعد ذرا کچھ کبھی کبھی حضور پہ بات فرماتے تھے، ذرا دیر ہو گئی، چاندنی رات نہیں تھی، مدینہ پاک میں ان کے گھر کے کچھ راستہ اکٹھا تھا، آگے جا کر الگ الگ محلوں میں گھر تھا، اور چاند بھی اس رات میں نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، تو دونوں کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بڑی عمر کے تھے، لاٹھی کی۔ تو جب وہ حضور کے پاس سے اٹھے، باہر نکلے، اندھیرا، راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان دونوں صحابہ میں سے ایک صحابی کی لاٹھی میں آگے ایسے جیسے ٹارچر نہیں ہوتا، جیسے وہ ٹارچ نہیں ہوتی، ایسے آگے بلب روشن ہو گیا، حالانکہ بلب نہیں تھا، ان کی لاٹھی کے اندر روشنی ہو گئی، اس روشنی میں وہ چلتے گئے۔ جب آگے جا کر راستے الگ ہونے لگے تو اب دوسرے صحابی کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس میں بھی اللہ نے روشنی پیدا کی۔ اللہ ایمان کی روشنی پر اس طرح کی ظاہری روشنی بھی عطا کرتا ہے۔ تو بات سے بات نکلی، میں یاد کر رہا تھا ایمان بڑا قیمتی ہے، امام بخاری نے پیغام دیا ایمان، اور پھر ایمان میں توحید۔ اب آج کل کیا ہے، پیر کو سجدہ، اس سے بچے مانگ رہے ہیں قبر والے سے، حالانکہ کئی ایسے قبر والے ہیں جن کو اپنی ان کی اولاد نہیں تھی، جن کی اپنی اولاد نہیں تھی وہ آپ کو کیا اولاد دیں گے؟ اللہ سے مانگو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے جوتا پہنا ہوا ہے اور اس جوتے کا تسمہ اگر تمہارا گر گیا ہے، وہ بھی کسی سے مت مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی کسی سے نہ مانگو۔ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ بولا بولا اللہ ہی ہے۔ ہمارے حضرت قاسم شاہ مرحوم عقیدے ٹھیک کیا کرتے ہیں، اور امام بخاری نے بتایا کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، شروع میں بھی عقیدہ، آخر میں بھی عقیدہ۔ اگر تمہارے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یاد رکھو دین نہیں ہوگا، دین نہیں آئے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ دین کا آنا، دین کا باقی رہنا، دین کا معتبر ہونا، یہ عقیدے کے صحیح ہونے پر موقع ہے۔ کوئی نیکی قبول نہیں جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ بتائیے مکے کے کافر اور مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے کہ نہیں پلاتے تھے؟ وہ بولو، بیت اللہ کی صفائی بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ کئی کافر اپنی ڈاڑیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، آنے والوں کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، مگر کیا یہ ان کی عبادتیں، نیکیاں اور خدمتیں ان کے آخرت میں کام آئیں گی؟ دنیا میں اللہ نے بدلہ دیا، آخرت میں کام آئیں گی؟ جو ایمان نہیں، عقیدہ نہیں۔ اور ایک بدکارہ عورت نے، پہلی قوم، یہ بھی بخاری میں ہے، ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو جنت میں ڈالا۔ حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آیا کافروں کے، اور کتے کو پانی پلانا آ گیا، کیونکہ وہ ایمان والی تھی، عقیدہ ٹھیک تھا۔ ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تو پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی جنتی بنا دیتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، حاجیوں کو پانی پلانا بھی جنت نہیں، جہنم میں ڈالے گا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اب تک تم نے سب سے مانگا، رب سے نہیں مانگا، اب رب سے مانگ کر دیں۔ تو امام بخاری نے ایمان کا قیمتی ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا بتایا، اور پھر عقیدوں میں آخر میں توحید کے ساتھ ایک عقیدہ اور بیان کیا، وہ آخرت کا عقیدہ کہ حساب کتاب ہونا ہے،
قیامت کا میدان ہوگا، وہاں میرے اور آپ کے تمام انسانوں کے اعمال کو، نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی اس کو بھی سامنے لائیں گے، اور اگر ذرہ برابر گناہ ہوگا اس کو بھی لائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کریں گے، تمام کے نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی، نیکیاں دائیں پلڑے میں، گناہ بائیں پلڑے میں، اور اگر دایاں پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، تو پھر جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر خدا نخواستہ گناہوں والا پردہ بھاری ہو گیا تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور آپ کو آخرت یاد دلائی، آخرت کا عقیدہ یاد دلایا، وزن اعمال کے نیکیوں کو تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تولنے پر قادر۔ اور اب تو دنیا میں سائنسدان ایسی چیزوں کو تول دیتے ہیں جس کا وجود نہیں، آراز ہو، وہ تو پھر بھی رب ہے، اب جوابات کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جن کاغذوں پر لکھتے ہیں ان کو تولا جائے گا، کچھ کہتے تھے یہ کام کرنے والا، عمل کرنے والا انسان، اس کو تولا جائے گا، لیکن امام بخاری نے ان دونوں قولوں کو پسند نہیں کیا، یہ قول اختیار کیا، وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ، کوئی صحیفے، رجسٹر اور عمل کرنے والے بندے نہیں تولے جائیں گے، خود نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ، اور یہاں ایک بات میں کہتا ہوں، یہ سب باتیں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، آپ سے بعد میں۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن علم تولا جائے گا، کہاں عمل تولا جائے گا۔ خاص طور پر علماء اور فضلاء، ہم تو خادم طالب علم ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ علم تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ علم وہی قیمتی ہے جس پر عمل ہو، جس علم پر عمل نہ ہو اس علم وہ غبار ہے۔ ایک آدمی نماز کے مسائل جانتا ہے، نماز کے احکام جانتا ہے، نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، سنت مستحب کیا، یہ جانتا ہے، مگر پڑھتا نہیں۔ نماز کا علم اس کو پورا ہے، کتابیں لکھی ہیں نماز پر، مگر نماز پڑھتا نہیں ہے، بتاؤ یہ اس کا علم اس کو قیامت کے دن بچائے گا؟ اور ایک علم تو ضروری جانتا ہے مگر نماز پڑھتا ہے، وہ آگے کھڑا ہو، وہ آگے نکل جائے گا۔ تو فرمایا علم نہیں تولا جائے گا بلکہ عمل تولا جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہا گنا جائے گا۔ لوگ گنتے ہیں کتنے ووٹ ہیں، یہاں گنتی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں وزن ہوگا، وزن بھاری ہے یا ہلکی، اور وزن ہوتا ہے اخلاص سے اور سنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ پڑھ لیں، سارے حضرات سیدھے ہو جائیں اور حدیث کے طالب علم بن جائیں، جو سانو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ پڑھیے سارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بہت جلیل و قدر صحابی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 3 سال تقریباً رہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کے آخری حصے میں یہ مسلمان ہوئے۔ 3 سوا 3 سال اس کے آس پاس اتنا زمانہ رہے، مگر حضور کے پاس ہی رہے دن رات۔
اور فرماتے ہیں کہ جو مکے سے میرے بھائی صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ صبح کو چلے جاتے تھے کاروبار کے لیے، جو مدینہ منورہ کے انصار تھے وہ چلے جاتے تھے کھیتی باڑی اور باغبانی کے لیے۔ میری نہ کوئی تجارت تھی نہ کوئی زمین تھی، میرا ایک ہی کاروبار تھا کہ حضور کے در اقدس کی چوکھٹ پر پڑا رہوں، جو میرا محبوب کہے سن کر یاد کر لوں، جو کرے اس کے اوپر مطابق عمل کروں۔ بغیر کہتے بھوکا بھی پڑا رہتا۔ اور ان کی ایک خصوصیت تھی کہ حضور علیہ السلام سے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام صرف زبان سے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں فرماتے تھے، جب بھی ملتے تھے حضور ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ کیا خوش نصیب تھے جن کے ہاتھوں کو نبوت والے ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں کے بارے میں اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے مراد کلام ہے، رحمان کو بہت پسندیدہ ہے، وہ رحمان کو کلمے محبوب، جو ان کو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو محبوب۔ آپ سارے اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، اور اللہ نے کہا رحمان فرمایا اشارہ کرنے کے لیے کہ جو ان کو پڑھے گا کثرت سے پڑھے گا، بہت زیادہ پڑھے گا، معمول بنائے گا، اس کے اوپر رحمان کی رحمتیں نازل۔ اور یہ بھی رحمان کی شان ہے کہ چھوٹی نیکی تھوڑی نیکی پر بڑا ثواب۔ پھر فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکے، زبان پر بھاری نہیں ہے، یہ زبان پر ہلکے، ہر ایک پڑھ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوگا۔ معلوم قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا۔ قیامت میں جب وہاں رکھے جائیں گے تو پھر یہ ترازو بھاری ہو جائے گا، یہ ترازو میں بھاری ہے۔ اور وہ کون سے دو کلمے ہیں وہ آگے شوق پیدا کر کے بیان فرمائے۔ پھر دوبارہ پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو روزانہ اس کی ایک تسبیح کرے گا 100 مرتبہ ان کو پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ان کو یاد کر لو، ایک تسبیح روز ضرور کیا کرو۔ اور اصل میں تو اللہ سے تعلق کہ اللہ، یہ توحید کا کلمہ بھی ہے کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں، کمالات سارے ہیں، عیب کوئی نہیں، اور جس عیب کوئی نہ ہو کمال سارے، وہ ایک ہی ہستی ہو۔ اس لیے اس حدیث کی کتاب التوحید سے بھی مناسب ہے۔ اور ثقیل اتانی فی المیزان موضع ترجمہ ہے، اس سے ترجمہ الباب والا دعویٰ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کیا ہے، تسبیح کی اہمیت بتائی، اللہ کے ذکر پر ختم کیا ہے، ذکر کی اہمیت بتائی۔ ذکر سے ہی انسان کے اندر اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے، نورانیت روحانیت پیدا ہوتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن ختم کیا، آخری سورۃ جو نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ بھی ختم ہوئی فسبح بحمد ربک۔ تو امام بخاری نے بھی تسبیح پر اپنی کتاب ختم کی، اور اس امید پر کہ اللہ میں اپنی کتاب تیرے ذکر پر ختم کر رہا ہوں تو میری زندگی کو بھی اپنے ذکر پر ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سے دین کا کام لے، اور آپ کے والدین، خاندان، اساتذہ، ادارے کو مبارک ہو، اور آپ صدقہ جاریہ بنے، اپنے اساتذہ اور اکابر کے علوم کے امین بنے۔ میں ان تمام علماء کرام اور حضرات کا شکر گزار ہوں جو اس میں تشریف لائے۔ یا حضرت مولانا ندیم شاہ صاحب دعوت برکاتہ عالیہ شیخ الحدیث ہیں، میں نے گستاخی کی ہے حضرت کی موجودگی میں، مقام تو ان کا ہے، ہم تو ان کے شاگردوں اور طالب علموں میں سے بھی شمار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ کتنی عظیم الشان ان سے خدمت کام لے رہا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت ان سب حضرات کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نام بولو جی، جلدی کرو۔ تو ہم کھڑے ہو سب سے جاتے ہیں۔ پہلے علماء کرام جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، جامعہ کی طرف سے دستار فضیلت اور معرف القرآن کا سیٹ مولوی صدام حسین بن عبد المنان جنوبی وزیرستان۔ بیٹا آؤ ادھر، جو نام بولا